اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ آج کے درس میں مسئلہ ایلا 22واں حکم ہے۔ ایلا بھی ایک قسم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ قسم اٹھائے کہ وہ اپنے بیوی کے پاس نہیں جائے گا، ان کی 4 حالتیں ہوگی۔ ظاہر ہے جس نے قسم اٹھایا اس نے مدت معین کیا ہوگا، معین مدت کے لیے قسم اٹھایا ہوگا، یا پھر مدت معین نہ ہوگی۔ اگر مدت معین ہے، یہ مدت 4 ماہ سے زیادہ ہو یا پھر 4 ماہ سے کم ہوگی، یہ 4 صورتیں ہو گئیں۔ قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھایا کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اب یہ قسم معین مدت کے ساتھ ہے یا غیر معین؟ معین ہے تو وہ 4 ماہ سے زیادہ ہے یا پھر 4 ماہ سے کم ہے۔ ان صورتوں میں پہلا، دوسرا، تیسرا، اس صورت کے اندر یہ آدمی اپنے بیوی کی طرف رجوع کرے اور اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ وہ تب ایک آدمی نے قسم اٹھایا کہ 4 ماہ تک اپنے بیوی سے نہیں ملے گا، 4 ماہ سے پہلے قسم کو توڑا اور بیوی کے پاس گیا تو قسم کا کفارہ دے کر کوئی تجدیدی نکاح نہیں ہوگی، اور قسم کا چونکہ کفارہ بھی ادا کر لیا تو اس کا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اب قسم اٹھایا ہے اور 4 ماہ پورے ہو گئے، اس صورت میں اگر 4 ماہ ہے تو یہ آدمی اپنے قسم سے تو بری ہو گیا، اور 4 ماہ میں اپنے بیوی سے واپس رجوع کر کے یہ مل سکتا ہے۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے تو یہ طلاق قطعی واقع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طلاق نہیں دے گا تو اس کو مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہے، اس میں تم اب اپنے بیوی کو فارغ کر دو، طلاق دے دو۔ اور اس پر صحابہ کے آثار موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، رات میں مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے،
یہ مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ گشت۔ ایک گھر کے سامنے سے گزر ہوا جس میں ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے میاں کی جدائی میں بڑے غمگین اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر آ کر اپنی بیٹی امہات المؤمنین میں شامل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے گھر بھیج دیا اور کہا جا کے معلوم کرو کہ یہ عورت جو اتنے غمگین اشعار اپنے شوہر کی جدائی میں یہ پڑھ رہی تھی، ان سے یہ پوچھا جائے کہ شوہر کی جدائی کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی ہیں؟ ایک عورت اپنے میاں کی جدائی کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی ہے؟ اور جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئی ہے اور ان سے سوال کیا، اسی عورت نے کہا کہ 4 ماہ، ایک روایت میں 6 ماہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کیا تمام صحابہ کے نام پر جو سفر میں ہوتے تھے کہ ہر 4 ماہ بعد آپ سفر سے اپنے گھر میں واپس تشریف لائیں گے۔ جو سفر میں ہوں گے ان کی جگہ ڈیوٹی کے لیے دوسرے صحابہ کرام وہ تشریف لے جائیں گے اور یہ واپس اپنے گھر آئیں گے، یعنی ہر 4 ماہ کے بعد گھر کی حاضری ضروری ہے، اور یہ ایک ترتیب بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلیٰ کیا تھا، یہ قسم اٹھایا تھا اپنے بیویوں سے نہ ملنے کے لیے 1 ماہ کے لیے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مدت معین ہو، 4 ماہ سے کم یا 4 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ، اور یا مدت معین ہی نہ ہو کہ کتنے مہینوں کا قسم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھایا تو پھر 29 دن پورے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کی طرف رجوع کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے، جیسے اسلامی مہینہ 30 کا بھی ہے 29 کا بھی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ 29 کا مہینہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اپنی بیویوں کی طرف رجوع کیا تھا۔ اگر کوئی 4 ماہ کے اندر قسم اٹھائے تو پھر 4 ماہ پورے کر لے، بیوی بھی جو ہے اس سے سوال نہ کرے، مجبور نہ کرے اس کو، اور یہ بھی 4 ماہ کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع نہ کرے تو قسم بھی پورا ہو جائے گا، اور 4 ماہ کے اندر کوئی جدید نکاح کی ضرورت نہیں، یہ اپنے بیوی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لیکن قسم اٹھائے اور 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے، یہ صورت پھر طلاق ہے، اور اسی کو طلاق قطعی کہا جاتا ہے۔ جیسے طلاق رجعی ہے تو یہ طلاق قطعی ہے، یہ ایلا کی وجہ سے، جو قسم کی وجہ سے جو انہوں نے قسم اٹھایا، اسی قسم کی وجہ سے اس کے اوپر یہ طلاق آیا۔ اس آیت میں اسی ایلا کا ذکر ہے جو کہ میاں اپنے بیوی سے نہ ملنے کے لیے قسم اٹھائے۔ للذین یؤلون من نسائہم 22واں حکم ہے کہ جو آدمی اپنے بیویوں سے قسم اٹھائے، ایلا کرے، تربص 4 اشہر 4 ماہ کی انتظار کرے، اور 4 ماہ میں بیوی بھی شوہر کو مجبور نہ کرے، اس کی قسم پورے ہو اور پھر اس کے بعد بیوی کی طرف رجوع کرے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر یہ 4 ماہ سے پہلے
اپنے بیوی سے میرے 4 ماہ کی قسم اٹھائیے، فَإِنْ فَاءُوا اگر ملے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قسم کا کفارہ دے کر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قسم کے کفارے کے ساتھ ہو، قسم کا کفارہ دے گا اور پھر اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا۔ تو 4 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس 4 صورتوں میں اگر آدمی قسم 4 ماہ کے اٹھائے اور 1 مہینے میں اپنے بیوی کی طرف رجوع کرے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ 4 ماہ تک تو کچھ نہیں ہے، صرف قسم کا کفارہ ہے، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 4 ماہ کے بعد خود یہ ایلا ایک طلاق کی قطعی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس صورت میں پھر بعض علماء کا اختلاف بھی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ پھر اس آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ اب تم اپنی بیوی کو یا طلاق دو اور یا پھر ان کی طرف رجوع کرو۔ اگر یہ رجوع کرے تو ٹھیک ہے، رجوع نہیں کرے گا تو پھر طلاق دے کر بیوی کو فارغ کر دیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور 4 ماہ گزر گئے، انہوں نے طلاق کا ہی عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے طلاق کا کہ طلاق ہی دے دے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر گواہ ہو نہ ہو اللہ تو سنتا ہے، اللہ ہی گواہ ہے۔ اگر تم طلاق دیتے ہو تو پھر طلاق کی صورت میں بیوی کو آزاد کر دو۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اب اس میں پورا تفصیل سنو۔ عورت یہ بظاہر معاشرے میں ایک صنف نازک ہے اور یہ مظلوم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ حال تھا کہ عورت کو کوئی معاشرے کا حصہ ہی نہیں قرار دیتے، اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے دنیا کے وہ ممالک جن کا نظام ہی کفر ہے اور عورت کے آزادی اور اس کے حقوق کے نعرے لگا رہے ہیں، انہی کے کفر میں عورت کا یہ حال تھا کہ اگر شوہر جوانی میں مر جائے، حضور کے بعثت سے پہلے، تو اس بیوی کو بھی جلا کر ستی کے طور پر شوہر کے ساتھ ہی دفنائے کہ اس کو اب زندگی جینے کا حق ہی نہیں، کیونکہ اس کا شوہر جوانی میں مر گیا۔ چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم صرف اس بنیاد پر کہ عورت کے حقوق نہیں تسلیم کرتے تو زندہ درگور کرتے تھے۔ وہ عورت جو ماں کی صورت میں ایک مقام رکھتی ہے، بہن کی صورت میں ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے، بیوی کی صورت میں آپ کے خاص طور پر رفیق حیات اور زندگی کا بہترین ساتھی، اور یہ عورت بیٹی کی صورت میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت باقیات الصالحات۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے کہ اسلام ہی کی وجہ سے عورت کو یہ آزادی ملی ہے، ورنہ عورت تو اس معاشرے کا
حصہ ہی نہیں تھا، بلکہ لوگ بوجھ سمجھتے تھے اس معاشرے پر، سوائے اس کے کہ عورت کو تم نے خریدا اور گھر کے خادمہ کے طور پر تمہارے گھر میں صرف کام کاج کر کے، تمہاری خدمت کر کے، اور اس کے علاوہ عورت کا کوئی کام نہیں، صرف اسی کے لیے عورت کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے ہی درجہ دیا ہے عورت کو، حقوق دیے ہیں عورت کو، یہاں تک کہ میراث میں بھی عورت کو شامل کیا، ورنہ دور جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہ لوگ عورت کو یہ حق تو دور کی بات کہ میراث میں اس کو شامل کر دے، اپنی پورا جائیداد میں ایک کوڑی بھی اس کو دینے کے لیے نہیں تیار ہوتے تھے، پورا حصہ تو دور کی بات، بالکل اس کا حق ہی نہیں مانتے تھے۔ اب یہ مسئلہ غور سے سنو، دنیا میں لڑائی جھگڑے کس بات پر ہے؟ صرف اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے لیکن بیوی کے حقوق دینے کے لیے نہیں تیار، اور ہر عورت اپنی حقوق مانگتے ہیں لیکن وہ شوہر کے حقوق پورا کرنے کے لیے نہیں تیار، اور دونوں پر فرائض ہے۔ اب بیوی کے سارے حقوق شوہر پر فرض ہے اور شوہر کے سارے حقوق بیوی پر فرض ہے۔ اگر شوہر اپنے حقوق جو فرائض ہے اس کے اوپر لازم ہے ادا کرے تو جھگڑا ہی ختم، پھر بیوی کس بات پر جھگڑے گی؟ بیوی کا جھگڑا تو اس لیے کہ اس کو حقوق نہیں مل رہے، اگر بیوی کو حق مل جائے تو پھر جھگڑا ہی ختم۔ اگر بیوی شوہر کے تمام حقوق پورا کر لے جو فرائض ہے اس کے اوپر، تو پھر شوہر بیوی سے کیوں جھگڑے گا؟ شوہر جھگڑا کرے گا ہی نہیں، کیونکہ شوہر کو تو اس کے حقوق مل رہے جو بیوی سے منسوب ہے۔ اب جھگڑا اس بنیاد پر ہے کہ نہ تو شوہر بیوی کے حقوق دیتے اور نہ بیوی شوہر کے حقوق، اللہ ماشاء اللہ اگر مانتے ہیں تو حقوق ادا نہیں کرتے، مانتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صاف کہہ دیا تھا جنہوں نے اپنے بیوی کے حقوق میں سستی کی، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس معاشرے میں اللہ پاک نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، اور قرآن کے آیت میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 44، اس میں ذکر ہے کہ مرد ہی حاکم ہے اور مرد کو اللہ پاک نے خاص درجہ دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دنیا کی ہر عورت ہر مرد کے مقابلے میں پیچھے، اور ہر مرد فضیلت کے اعتبار سے ہر عورت سے آگے، یہ بھی ہرگز مقصد اور مطلب نہیں۔ اس دنیا میں وہ عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے طرفت عین نافرمانی نہیں کی، اور وہ مقام اور قرب حاصل کیا اس نے اس دنیا میں کہ وہ آج کے زمانے کا مرد تو حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر اعمال کی بنیاد پر درجے میں وہ عورت اس مرد سے کئی گنا زیادہ ہے اس عمل کی بنیاد پر۔ یہ صرف اس بنیاد پر کہ یہ مرد ہے اور وہ عورت ہے، اور اللہ پاک نے بہت سارے حقوق عورت کے اس مرد پر لازم ایسے کر دیے کہ وہ عورت نہیں کر سکتی اور مرد ہی پورا کر سکتے، اور مرد کو اس لیے حاکم بنایا کہ خاندانی امور میں عورت ہی ذمہ دار ہوگی، گھر کے اندر کی چار دیواری میں اس کی حکومت چلے گی، اور گھر سے باہر پھر مرد کا حکومت ہوگا۔ معنی یہ کہ باہر جو ہے پھر مرد ہی با اختیار، اور یہاں پر عورت میں یہاں پر جو ہے اسی طرح گھر کے چار دیواری کے اندر عورت شوہر کے پورا مال کے وہ محافظہ بھی ہے، اور وہ اس میں خیانت نہ کرے بلکہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے اس گھر کے اندر۔ اتنی ساری وعیدیں ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے
کہ اگر کوئی عورت اپنے ہی میں اپنے شوہر کے نافرمان ہو تو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، مطلب یہ جہنمی ہے۔ اور ناشکری کے لحاظ سے عورتوں میں خاص طور پر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ اگر پورا سال آپ اس کو خوش رکھو لیکن کسی ایک دن آپ کی بات اس کو ناگوار گزرے تو وہ عورت پھر یہ کہتے کہ میں نے آپ کے گھر میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، پورا سال جو خوشی سے گزارا، پورا سال گوشت لا کے تم نے کھلایا، پورا سال آپ نے پلاؤ کھلایا، وہ سب کی منکر ہو جائے گی۔ وہ کہے گی کہ میں نے تو آپ کے گھر میں تو کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ یہ ایک خصلت ہے اور یہ ناشکری ہے عورتوں میں۔ اگر کوئی عورت شوہر کی ناشکری نہ کرے اور اس کی قدر کرے اور اس کے حقوق پورا کرے اور ساتھ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، یہ جنتی عورت ہے، یہ پھر جنتی عورت ہے اگر ایسا کرے۔ لیکن عورت کے اندر یہ خصلتیں خاص طور پر پائی جاتی، ایک غیبت میں بہت آگے، لیکن یہ کام ابھی مردوں نے شروع کیا۔ غیبت والا معاملہ جو کہ پہلے صرف عورت کے ساتھ خاص، اب تو مردوں نے غیبت شروع کیا، عورتوں سے زیادہ غیبت مرد ہی کرتے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک حقوق نسواں کے نام پر انہوں نے تنظیمیں بنائی، پیسہ خرچ کرتے اور قانون بناتے، لیکن عورت کو انہوں نے وہ حقوق نہیں دیا جو اسلام نے دیے۔ یہ یاد رکھو، وہ عورت کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھر اس کو اسی طرح پھینک دیتے ہیں۔ کیا حال ہے وہاں پر عورتوں کا؟ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دیندار اور مسلمان آدمی مغرب کے کسی ملک میں وہاں کے کسی تفریح کے مقام پر گئے تھے۔ ایک عورت نے ہاتھ ملانا چاہا تو اس مرد نے اپنے ہاتھ پیچھے کی کہ یہ میری بیوی کی امانت ہے، اس لیے یہ میں تم سے نہیں ملا سکتا۔ وہ عورت رونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بہن، میں نے آپ کو کوئی بری بات تو نہیں کہی، بلکہ یہ ہاتھ میرے بیوی کا امانت ہے، یہ صرف میں اپنے بیوی سے ملا سکتا ہوں، تم میرے لیے غیر محرم ہو، میں یہ ہاتھ آپ سے نہیں ملا سکتا۔ وہ کہہ رہے میں اس پر نہیں رو رہی، کتنا پیارا دین ہے اور کتنا پیارا قانون ہے جس میں تم ہو کہ تمہارا یہ ہاتھ تمہارے بیوی کی امانت ہے اور تمہارے بیوی کے علاوہ کوئی اور اس کو چھو نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں تو عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عورت بھی اس معاشرے میں اسی طرح ان طاقتوں کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اور یہاں پر لوگوں نے عورت کو سوائے اس کے کہ یہ بازار کی زینت اور اسی طرح ان کا لباس بھی اسی طرح وہ نیم برہنہ صورت میں، اور جب آدمی اپنی خواہش پورا کر لے پھر اس کی طرف نظر کرم ہی نہ کرے، اور پھر احترام اور اکرام کی دور کی بات۔ تو یاد رکھے اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو کہ کبھی دوسرے قانون نے وہ نہیں دیا، دوسرے کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام ہی نے عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے، بہن کا درجہ دیا ہے، بیٹی کا درجہ دیا ہے، حقوق دیے۔ تو عورت پردے میں اچھی لگتی ہے، اور عورت خاندانی امور میں گھر کی چار دیواری کے اندر ملکہ کی صورت میں اچھی لگتی ہے، وہ ملکہ ہے گھر کے اندر۔
ہمارے ایک مولوی صاحب جمعے کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے تو اس کے کسی مقتدی نے اس کو روکا. مولوی صاحب کہاں جا رہے؟ گھر جا رہا ہوں. کہ تم مولوی لوگ جو ہے بس 1 منٹ باہر نہیں رہ سکتے، بس ڈائریکٹ اپنے گھر اور اپنے بیوی کے پاس اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہو. وہاں پر بیوی کے پاس رہنا اتنا پسند ہے تم لوگوں کو. کہہ رہے کہ ہم تو بیویوں سے محبت کرتے. تو وہ کہہ رہے کہ محبت تو ہم بھی کرتے. کہہ رہے نہیں، ہماری بیوی ہماری اپنی ہے. تو کہتے کیا ہماری بیوی اپنی نہیں ہے؟ کہہ رہے اپنی ہے تو پھر تم محبت کرو، تم اس کو ٹائم دے دو. ہم تو اپنی بیوی کو اپنی بیویاں سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبت سے کہا، تو ہم تو اپنی بیویوں سے محبت کرتے، اس کو ٹائم دیتے. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹائم دیتے تھے. عصر سے لے کر مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ وہ جا کر گھر میں، اپنے گھر میں، وہ تمام گھر جو جتنے حجرے ہوتے تھے ہر حجرے میں جا کر سلام کرتے، پوچھتے کیا کوئی ضرورت تو نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بیوی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے. تو اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بیوی کو ان کا حقوق دو، اور ہر شوہر اپنے بیوی کو یہ حقوق دیتے ہیں. تو کتنا پیسہ خرچ ہو رہے اس قانون پر اور ان حقوق، نسواں کے حقوق پر بنے ہوئے تنظیموں پر، اور اس کا نتیجہ صفر ہے. اور یہاں اسلام عورت کو وہ مقام دیتے ہیں، اس کو مال میں بھی وراثت دے کر اس کو حصہ دار بنایا، اور معاشرے پر بوجھ نہیں بلکہ معاشرے میں عزت اور احترام کے ساتھ ان کا حق قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ عورت کا حق ہے. اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، جو کسی مذہب نے عورت کو وہ حق نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے، دین اور شریعت نے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کا اس معاشرے پر سوائے بوجھ کے اور کوئی صورت نہیں تھا. لوگ بوجھ تصور کرتے تھے. اس لیے تو زندہ بیٹیوں کو درگور کرنا، اور جوان بیوی کا شوہر جوانی میں مر جائے تو اس کو بھی ستی کے نام پر جلا کر شوہر کے ساتھ ہی دفناتے تھے کہ اس کو زندگی کا کوئی حق نہیں، اس کا شوہر جوانی میں کیوں مرا ہے. یہ حقوق تھے عورت، اور اسلام نے یہ حق دیا کہ یہ آپ ظلم کر رہے، بلکہ عورت کو جینے کا حق ہے. یہ اب دنیا میں جی سکتی ہے اور ان کے حقوق ہے.